ویلکم ٹو آپ تک ود مہر تارڑ. ہمارے آج کے مہمان ہیں احسن اقبال صاحب, سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا بگ ایونٹ, اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس. تو آپ کی نظر میں اس کا پرپس کیا رہا تھا اور ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جب الیکشن ہوئے تو الیکشن پہ ہم سب کو بہت اعتراضات تھے اور وہ بڑے متنازع الیکشن تھے, لیکن پھر بھی اس وقت چند جماعتوں کا موقف تھا کہ ہمیں اس سسٹم میں جانا نہیں چاہیے. لیکن جو مین سٹریم پارٹیز تھیں, پرٹیکولرلی پی ایم ایل این اور پی پی پی, انہوں نے کہا کہ نہیں, شاید اس سے بہت زیادہ ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی اور ہمیں سسٹم کے اندر جا کے ہی کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اور ساتھ ہی ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ جو نئی حکومت بنی ہے, چاہے جیسے بھی کانٹروورشل الیکشنز ہیں, ان کو ایک موقع دینا چاہیے کہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ بھی عوام کے سامنے آئے. تو ہم نے سسٹم کو جوائن کیا, لیکن 2 سالوں کے اندر اب تقریباً اگر آپ ملک کی صورتحال دیکھیں, تمام پارٹیز اس سوچ کو شیئر کرتی ہیں کہ اکانومی دن بدن بدتر ہو رہی ہے, ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے, انفلیشن آؤٹ آف کنٹرول ہے, حکومت کے پاس کوئی کلو نہیں ہے کہ اس اکانومی کو کیسے ریوائز کرنا ہے, کس طرح اس کو اپورڈ لے کے جانا ہے. اسی طرح ان کے پاس کوئی جو گورننس کا کلو نہیں ہے. جو پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اگر آپ اسی کی حالت دیکھ لیں, 2 سالوں میں 5 آئی جی تبدیل ہو گئے ہیں, 4 سول جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں, 9 سیکرٹریز ہائر ایجوکیشن تبدیل ہو گئے ہیں, غالباً 10 سیکرٹری اریگیشن تبدیل ہو گئے ہیں. خود چیف منسٹر کا جو ڈویژن ہے ڈیرہ غازی خان, اس میں غالباً 5 یا 6 کمشنر تبدیل ہو چکے ہیں, 5 ڈپٹی کمشنر تبدیل ہو چکے ہیں. But you know, when you have such a turnover in bureaucracy, you create uncertainty. آپ اتنی بے یقینی پیدا کر دیتے ہیں کہ کوئی افسر دل جمی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. تو ملک کے اندر اسی طرح جو قومی ادارے ہیں وہ بھی ڈائریکشن لیس ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پی آئی اے کو, ریلوے کو ریفارم کریں گے, ان کے جو قرضے ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارا جو پاور سیکٹر ہے, جو یہ کہتے تھے سرکولر ڈیٹ ہے, ہم پہ تنقید کرتے تھے, لیکن اب تو وہ دگنا ہو چکا ہے یومیہ بنیادوں کے اوپر, اس میں بھی کوئی بہتری نہیں ہے. کسی بھی شعبے سے آپ دیکھ لیجئے, ہم نے انرجی کے اندر جو ایل این جی ٹرمینل اور ٹرانسمیشن لگائی, اگر اس نظام کو چلایا جاتا تو پاکستان میں گیس کی کمی کا کوئی امکان نہیں ہے. اور اب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بھئی گھبرانا نہیں ہے, آپ تیار ہو جاؤ, اس سردیوں میں چولہا بند ہوگا. You should give him credit for that. At least وہ لوگوں کو forewarn کرتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے. آپ لوگوں کو اس طرح تو نہیں کہ سر پہ مصیبت پڑ جائے. مطلب یہ تو ویسی مثال ہے نا کہ آپ کہیں کہ ہمارے علاقے کا جو تھانے دار ہے بڑا قابل ہے, وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ چوریاں اس سال بڑی ہوں گی, بچ گئے رہنا, بس چوریاں ہوگی, میں کچھ نہیں کر سکتا. But let's be honest, جو یہ سارا پورا I wouldn't call it nexus یا کوئی, یہ جو ساری پارٹیز اکٹھی ہوئی ہیں, میں تو تصویریں دیکھ رہی تھی, بلاول کے ساتھ مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا آپس میں پیپلز پارٹی کا اور جے یو آئی ایف, ان کا آئیڈیولوجیکلی بہت فرق ہے. آپ لوگ سارے دیر آئی انڈرسٹینڈ, وہ پولیٹیکل الائنسز ہوتی رہتی ہیں دنیا میں, اسٹرینج پیپل کم ٹوگیدر, پیپل ہو ڈونٹ گیٹ along come together. لیکن موسٹ پرسیپشن تو یہی ہے نا کہ آپ لوگوں کو اپنی وہ جو آئی ووڈنٹ ایون سے کہ ارریلیونس ہے, لیکن کہ سپرفیشلی نظر آ رہی ہے کہ آپ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم لوگ نیوز میں رہیں اور اس گورنمنٹ کو اس لیے تنگ کرتے رہیں کہ یہ ہم دونوں پارٹیز کے علاوہ کوئی اور پارٹی پاور میں آ گئی ہے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے اس کا کریڈٹ بھی حکومت کو جاتا ہے کہ اس نے سب کو اکٹھا کر دیا. جو چیز میں لے کر آ رہا تھا, میں نے اکانومی کی کچھ آپ کو شیڈز بتائے. دیکھیے اس وقت جو میرے نزدیک سب سے بڑا کرائسس ہے وہ ریاست کے نظام کا ہے. دنیا کے اندر کوئی ریاست جبر کے ساتھ نہیں چل سکتی. ریاست کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ ریاست مضبوط ہوتی ہے جب ایک شہری کا اس ریاست کے ساتھ تعلق کچھ ہائر ویلیوز کے رومانس کے ساتھ ہو. وہ انصاف ہو سکتا ہے, وہ پراسپیرٹی ہو سکتی ہے, وہ ڈیموکریسی ہو سکتی ہے, وہ تحفظ ہو سکتا ہے. کچھ بنیادی ویلیوز ہوتی ہیں ریاست کی جو ریاست نے لوگوں کو پرومس کی ہوتی ہیں. جیسے ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن لوگوں کو لائف لبرٹی دیتا ہے, ان کو بنیادی ان کے حقوق دیتا ہے, ان کی اکنامک امپاورمنٹ کا حق دیتا ہے. اب اگر ریاست میں وہ ساری چیزیں جو بنیادی حقوق آئین دیتا ہے وہ سلب کر لی جائیں. اس وقت دیکھیے میڈیا کی حالت مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جتنی آج آزادی رائے
दबाव में है। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि पता नहीं 49 लोगों के खिलाफ वो नहीं है, that's not true. मुकदमा हो रहा है या नहीं हो रहा। That's not true. इसी तरह आप देखिए कि Contradiction आ APC चुकी में है। अगरचे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीर चल गई और उसे कहा गया देखो ये हमने इजाज़त दी, इस इजाज़त की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। अगर एक फ्री मीडिया हो तो वो वज़ीर आज़म की इजाज़त से फैसला नहीं करता कि कौन सी तकरीर चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, लेकिन अगले रोज़ अगर आप प्रिंट मीडिया देखें तो उससे वो तकरीर गायब थी। सो आज़ादी सहाफ़त एक क्वेश्चन है। किसने गायब की थी? ये तो अब आप उन एडिटर्स से पूछें। आपका ख्याल है डॉन या ये जो इस नेशन, इवन एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की देखिए की बातें मान के चीजें छापते हैं? हम तो बेबस हो गए थे, हमारी तो कोई नहीं मानता था, लेकिन इस दौर में ये हुकूमत हमसे शायद ज़्यादा ताकतवर है, इसके पास कोई हिडन पावर है जिससे ये असरअंदाज हो जाती है। हम तो इश्तिहार भी देते थे और जूतियाँ भी खाते थे। नहीं, मुझे एक चीज़ बताएं, आप जो कह रहे हैं, I'm not going to go into this thing कि हम लोग सारे देख रहे हैं भुट्टो के साथ क्या हुआ। ज़ियाउल्लाह के पास बहुत सारे रीजंस थे कि जी मैंने इस वजह से भुट्टो को हटा रहा हूँ। उसके बाद बेनज़ीर की पहली गवर्नमेंट के साथ फारूक लगारी ने क्या किया, नवाज शरीफ साहब, फिर ना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब, फिर मुशर्रफ, उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी, उसके बाद नवाज शरीफ। It's an ongoing thing. Why would you want to do something that has already happened to you twice? और इसीलिए नहीं कि आप लोग बट सही चीज करने के लिए लेट्स जस्ट अस्यूम कि आपकी इंटेंशंस बिल्कुल नोबल हैं, आप मुल्क के लिए करना चाहते हैं, बट आप ऐसी चीज क्यों करना चाहेंगे जिसके लिए आप लोग लड़ाई कर रहे थे? देखिए हम वो जमात हैं कि जिसने धरनों की सियासत को फेस भी किया और अपोज भी किया, और यही एक वजह है कि जब JUIF की आज़ादी मार्च थी तो हमने सिट इन को अप्रोच नहीं किया था, चूँकि हम नहीं चाहते कि एक ऐसी मिसालें मजबूत हों। लेकिन आज अगर पाकिस्तान की सारी अपोजिशन मजबूर हो गई है, उसकी क्या वजह? बुनियादी तौर पे हुकूमत और वज़ीर आज़म अपोजिशन के वजूद को तस्लीम करने के लिए ही नहीं तैयार। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ। देखिए पाकिस्तान पे इतने बड़े बड़े कौमी बहरान आए। सबसे बड़ा कौमी बहरान उस वक्त आया कि जब कश्मीर पे इतनी बड़ी वहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इंडिया ने एयर स्पेस वायलेट की। इंडिया पाकिस्तान ऑलमोस्ट वेंट टू द ब्रिंक ऑफ वॉर, दोनों तरफ मिसाइल लोड हो गए थे। नेशनल रीजंस शुड ब्रिंग ऑल ऑफ यू टुगेदर। वहाँ पर जब ब्रीफिंग की वक्त आया तो वज़ीर आज़म ने स्पीकर ऑफिस में बैठ के कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, आर्मी चीफ को कहा आप जाइए। आर्मी चीफ उस वक्त में कि जब उनकी शायद ज़रूरत GHQ में ज़्यादा थी, उन्होंने उस जिम्मेदारी को महसूस किया और 1.5 घंटा हमारे साथ बैठ के ब्रीफिंग थी सूरत हाल पे, जो सिक्योरिटी की सूरत है। प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, ना उन्होंने बिठाया। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर पे वो काम किया कि जो 74 साल में 72 साल में उसको जरूरत नहीं हुई थी। और उसमें इमरान खान का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, लेकिन आप लोग देखिए नहीं, someday we'll have another conversation about that. मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में कमज़ोर हुकूमतें आई, हमारे मुल्क में ताकतवर हुकूमतें आई, सिविल भी आई, डिक्टेटरशिप्स भी आई। कभी इंडिया ने ये जुर्रत नहीं की थी कि रेड लाइन क्रॉस करे। अच्छा, अब अगर ये इंडिया ने रेड लाइन क्रॉस की है तो इसकी 2 ही तौजीहात हो सकती हैं। एक तौजीह तो ये हो सकती है कि इंडिया की थ्रेट परसेप्शन में पाकिस्तान को उसने इतना कमज़ोर समझा कि अगर ये वक्त मैं करूं तो मुझे कोई खतरा नहीं। दूसरा ये वजह हो सकती है कि उन्होंने किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ किया हो कि हम आंख बंद कर लेंगे, आप कर लें, हम कुछ और कर। अच्छा, तीसरी वजह मेरी समझ में नहीं आ सकती, लिहाजा मैं चलें अगर नहीं थी तो अगर वाकई ये इतने ही बेबस थे, उन्होंने एक तरफा काम किया, ऑल द मोर रीजन नेक्स्ट डे अगर प्राइम मिनिस्टर होस्ट करते पूरी लीडरशिप को और पूरी दुनिया को एक पैगाम जाता कि पाकिस्तान की सारी लीडरशिप बैठ के इसको कंडेम कर रही है और ऑक्यूपाइड कश्मीर में मैसेज दे रही है कि घबराएं नहीं, हम सब आपकी पुष्ट के ऊपर खड़े हैं। आप देखिए कितना फर्क नहीं किया। सॉरी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर and see you after a short break. Welcome back to the show. अच्छा, अब ये तो बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा पाकिस्तान और
انڈیا اور کشمیر اور عمران خان. مجھے لیٹ می گو ٹو یور نیب کیس. آپ پہ نیب کیس ہوا 2018 میں آئی تھنک 19 میں 2019 میں تو یو آر اریسٹڈ 24 دسمبر اور فیبروری میں آپ یو ور ریلیزڈ آفٹر 90 days اور اڈیالہ جیل میں آپ رہے. اور آپ کے اوپر کیس یہ ہے کہ ناروال اسپورٹس کمپلیکس نہیں اسپورٹس سٹی کہ اس میں آپ نے اپنی پوزیشن کو مس یوز کیا ہے. پلیز ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ دیٹ. اپنے الفاظ دیکھیے یہ جو ہے نا احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی کی تاریخ میں ایک لطیفہ بنے گا. وہ مفتاح اسماعیل صاحب مجھے کہتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ میرا کیس لطیفہ ہے, لیکن انہوں نے کہا جی آپ نے مجھ سے نمبر لے لیا, آپ کا کیس سب سے بڑا لطیفہ بنا. میرے پہ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ میں نے نارووال سپورٹس سٹی جو کہ ایک سپورٹس کمپلیکس ہے جس میں 14 کھیلوں کی بین الاقوامی معیار کی سہولتیں ہیں, وہ بنانے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کیا. اب نارووال کا انتخاب میں نے نہیں کیا. 2009 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت تھی اس وقت یہ منصوبہ منظور ہوا اور اس پہ کام شروع ہوا. 1 سال کچھ کام ہوا, اس کے بعد انہوں نے ادھورا چھوڑ دیا اور اس کے کھنڈر کھڑے تھے. ہم نے وہاں لوگوں سے وعدہ کیا تھا اور ہمارے مینیفیسٹو میں تھا کہ ہم کھیلوں کی, یہ تو خان صاحب کپتان تھے, پر ہم نے کہا جی ہم سپورٹس کی چیزیں بنائیں گے. ہم حکومت میں آئے تو جہاں پاکستان میں بے شمار ادھورے منصوبے مکمل کیے, اس ادھورے منصوبے کو بھی ہم نے مکمل کرنے کے لیے فنڈز دیے. اچھا جب آپ فنڈز جاری کرتے ہیں, منسٹر نہیں جاری کرتا, وہ ایک فورم ہے CDWP سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی جس میں فیڈرل سیکٹریز ہوتے ہیں, مختلف محکمے ہوتے ہیں, 14-15 لوگ ہوتے ہیں, پھر صوبوں کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر ممبر ہوتے ہیں. تو اس فورم نے اپروول دی. جب PSDP یا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ایلوکیٹ ہوتا ہے اس کی منظوری کون دیتا ہے؟ پارلیمنٹ, کیبنٹ, نیشنل اکنامک کاؤنسل, جس میں پرائم منسٹر, سارے چیف منسٹر کا تو کوئی نہیں ہوتا. لہٰذا میرے پہ کرنا پھر کہ جی یہ تو اصل میں صوبوں کا سبجیکٹ تھا, آپ نے ایک صوبوں کے سبجیکٹ میں فنڈنگ کی. پاکستان کا آئین ڈز ناٹ پلیس اینی ریسٹرکشن آن فیڈرل گورنمنٹ کہ آپ کسی بھی ریجن میں اور کسی بھی شعبے میں فنڈنگ نہیں کر سکتے. وفاقی حکومت اگر چاہے تو کسی جگہ پرائمری اسکول بھی بنا سکتی ہے اپنے فنڈ سے, وہ چاہے تو کسی جگہ بیسک ہیلتھ یونٹ بھی بنا سکتی ہے. اب میرے پہ تو الزام یہ لگا کہ جی آپ نے صوبوں کا ایک سبجیکٹ بنایا. اب یہ جو حکومت ہے یہ تو یونین کاؤنسل کے منصوبے بنا رہی ہے. انٹرسٹنگلی آج کے دن تک وہ کوئی نیا ریفرنس نہیں بنا سکے. انٹرسٹنگلی وہ جتنے بیوروکریٹس کو جن کو بھی بلاتے ہیں یا جن کو سمن کرتے ہیں کہ آ کے گواہی دیں کہ یہاں پہ کوئی غلط کام ہوا ہے, سو نو بڈی ہیز ایور سیڈ اینی تھنگ. دیکھیں نا اب یہ بات میں نے وہ اگلے دن ایک میٹنگ میں بھی مثال کے طور پہ دی جس پہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ شاید میں نے کوئی نیب کے اپنے کیس کی بات کی تھی. وہ جو سو کالڈ پارلیمنٹری لیڈرز کی میٹنگ ہوئی جس میں آرمی چیف بھی شریک تھے, تو ادھر یہ بات کہی گئی کہ جی پاکستان کے سول سرونٹس کام نہیں کرتے اور فیصلے نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ میں ان کو دوش نہیں دوں گا, جو ہم نے ماحول بنا دیا ہے اس میں کوئی بھی کام نہیں کرے گا. میں نے کہا جی میرا ہی مثال لے لیں کہ میرا جو کیس ہے اس میں 30-35 افسروں کو بلا کے گرل کیا گیا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بنو نہیں تو ریسٹ ہو جاؤ گے. میں کہا وہ 4 گھنٹے کی جو شامت بھگت کے آتا ہے افسر, دفتر نیب کے نکلتے ساتھ ہی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ میرے فرشتوں کی توبہ, اگر میں نے کسی منصوبے پہ یا کسی ڈیسیجن پہ دستخط کیے میری بلا سے, میں اپنی پینشن اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں, وکیلوں کو نیب کے سامنے پیش کرنے پہ نہیں کرنا چاہتا. تو آپ مجھے بتائیں کون افسر کام کرے گا؟ مجھے یہ اب وہ ادھر ہی رک گیا جی. اب وہ تماشا آپ نے وہ ایسٹرو ٹرف آپ نے کہا سارا ضائع ہو گیا, کروڑوں روپے 6 کروڑ روپے کی ایسٹرو ٹرف آئی ہوئی تھی, 6 مہینے وارنٹی تھی اس کی سپلائر کی, اسی طرح بڑی ضائع ہو گئی. ایتھلیٹک ٹریک تھا, باقی چیزیں تھی, کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا. اچھا پھر اس کی جو تقریباً 86% کمپلیشن ہو گئی تھی. تو یہ کیا کہتے ہیں اس کی فنڈنگ اب جو تھوڑے سے اس کے نہیں, انہوں نے فنڈنگ روک دی ہوئی ہے, چھوڑ دیں, وہ ابینڈن کر دیا ہے, اب کھنڈر بن گیا ہے. یہ بھی تو مس یوز ہوگا. جی 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 میں نے تو ریفرنس دیا ہے نیب میں. دوسرا دیٹ ریمائنڈز می, نارووال میں جو یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی بن رہی تھی, اینڈ اس کا کوئی 40% ماسٹر پلان بھی تیار ہو گیا تھا, اینڈ یو سیڈ کہ جس طرح کام شروع ہوا اس طرح چلتا رہے گا تو 5 سال میں اٹ وڈ ہیو بین کمپلیٹڈ. اس کے MIT لیول ٹائپ کے آپ کو تو نہیں, میرا بڑا پیشن ہے چونکہ میں خود بھی انجینئر ہوں. میرا خیال تھا کہ ایک ایسی یونیورسٹی بنے جو MIT کی طرح پاکستان میں انوویشن کو لیڈ کرے
اور یہ پہلی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے نارووال کا جو کیمپس ہے جس میں ایک ڈیڈیکیٹڈ انوویشن سینٹر بھی ڈیزائن تھا، لیکن سب کی فنڈنگ روک دی، انہوں نے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ کاٹ دیا ہے۔ اب وہ پروجیکٹس جو 2018 میں ہم سمجھ رہے تھے کہ مکمل ہو جائیں گے، ابھی تک وہ ادھورے ہیں اور اگلے 2-3 سال تک ہمیں امکان نہیں نظر آتا کہ مکمل ہو۔ یہ تو ایگزیکٹلی وہ چیز ہوگی جس کے لیے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مس یوز کیا تو اپنی اتھارٹی، تو جن چیزوں پہ آلریڈی ہے تو گورنمنٹ کا پیسے ہیں نا، آج کی گورنمنٹ ہو پیچھے کی گورنمنٹ ہو، تو who would you talk to؟ دیکھیں نا، اور یہ چیز یہ this is not یونیورسٹی should be any ongoing project جس کو آپ فنڈنگ ڈینائی کرتے ہیں، you don't save money, ایکچولی یو ایکرو لائبلٹی، کیونکہ اس کے اوپر کانٹریکٹرز کے کلیم بنتے ہیں، کاسٹ اوور رن ہوتی ہے، جو چیز 1 ارب کی بننی ہوتی ہے کل کو 2 ارب 2.5 ارب میں جا کے مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، زیادہ کنسٹرکشن ہو چکی ہے، جی بہت ہو چکی ہے، تو اب وہ سارے پروجیکٹ پڑے ہیں اسی طرح، اور اسی طرح ہمارے کئی اور پروجیکٹس دوسرے ملک کے صوبوں میں اور چھوٹے شہروں میں۔ ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی ہونی چاہیے، کیونکہ جو غریب لوگ ہیں وہاں سے وہ اپنے بیٹوں بیٹیوں کو ہاسٹلز میں نہیں افورڈ کر سکتے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے نوشکی میں، ادھر پشین میں، وڈ میں، خزدار میں، گوادر میں خود گیا، کیمپسز کھولے۔ تو جب پشین میں گیا تو وہاں ایک لڑکی تھی، اسے میں نے پوچھا کہ بیٹا ہاؤ ڈو یو فیل ان دس یونیورسٹی، تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہتی کہ میں نے 2 سال پہلے پاس کیا تھا، میرے پیرنٹس مجھے کوئٹہ یونیورسٹی میں نہیں بھیجتے تھے، تو آئی آلموسٹ گیو اپ، میں نے کہا میں کبھی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکوں گی، تو یہ کیمپس کھلا ہے تو آئی ایم ریئلائزنگ مائی ڈریم، اور ساتھ ہی وہ رونے لگ گئی۔ تو مجھے بہرحال خوشی بڑی ہوئی کہ ایسی بچیاں، ایسے بچے کہ جو پسماندہ علاقوں میں، ایگزیکٹلی واٹ پرائم منسٹر عمران خان سیز اباؤٹ نمل، ان کے تو بالکل یہی ویوز ہیں، تو آپ لوگوں کی تو بہت ساری سملیرٹیز ہیں اس طرح کی۔ تو نہیں، اب مجھے یہ ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں جتنے خان صاحب سمجھتے ہیں۔ یہ تو آپ بالکل وہی باتیں کر رہے ہیں جو نمل کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، تو یہ ہوگا، ڈو یو تھنک دس ول بی؟ دیکھیے اب وہ دس آل ڈیپینڈز آن دا فنڈنگز، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں پلاننگ کمیشن میں تھا تو 1998 میں جب پاکستان نے نیوکلیئر ڈیٹونیشنز کی تو ہمارے اوپر سینکشنز لگ گئیں اور بہت ہمیں بیلٹ ٹائٹننگ کرنی پڑی۔ سوری، بیلٹ ٹائٹننگ پہ مجھے خیال آیا کہ ہاں ٹائم ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر اینڈ وی بیک فرام دی بریک۔ جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 98 میں جب ہم نے نیوکلیئر بلاسٹ کیے تو سینکشنز لگیں تو بہت بیلٹ ٹائٹننگ کرنی پڑی، ہم نے بجٹ کو کاٹا، لیکن ایک چیز پہ میں نے کٹ نہیں کیا، وہ ایجوکیشن تھی۔ تو دیکھیے کچھ پرائرٹیز ہمیں دینی چاہیے کہ جتنے مرضی برے حالات ہوں، ہمارا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے ایجوکیشن پہ، اور ہم نے ہائر ایجوکیشن کی فنڈنگ کو 13 ارب سے انکریز کر کے 46 بلین تک ڈیولپمنٹ کی لے کے گئے، نان ڈیولپمنٹ بھی بجایا، اس کو بڑھایا۔ اب بدقسمتی سے اس وقت اس حکومت نے فنڈنگ کم کر دی ہے، جس کا نتیجہ یہ کہ ہر یونیورسٹی ورسٹ فائنینشیل کرائسس میں ہے، اور اب یہ انہوں نے فیسیں بڑھانی شروع کر دی ہیں۔ اب ہماری یونیورسٹی آف نارووال ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے تقریباً 100% انکریز کر دی ہے۔ اسی طرح دوسری یونیورسٹیوں میں بھی وہ انکریز کر رہے ہیں، چونکہ جب یونیورسٹی کو حکومت پیسے نہیں دے گی تو وہ فیسوں سے پیسے لیں گے۔ تو کم از کم تعلیم اور صحت 2 ایسے شعبے ہیں جس میں حکومت کو بوجھ اٹھانا چاہیے اور لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو مجھے دکھتا ہے کہ ہم نے جو بیج رکھے تھے آج بدقسمتی سے وہ پودے سوکھ رہے ہیں، چونکہ ان کی آبیاری نہیں ہو رہی۔ I'm just surprised کہ یہ تو اس گورنمنٹ کے لیے، ان کے لیے تو بڑے، جی لیکن میں آپ کو ایک اور مثال دوں، ہم بجٹ میں 1 ارب سے زیادہ کا پروجیکٹ رکھ کے گئے تھے جس میں 1 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز کی ٹریننگ دینی تھی، جو اس وقت دنیا میں انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کے پیکیجز ہیں، سیپ ہے، اوریکل کے ہیں، ساتھ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ بگ ڈیٹا ہے، اور سائبر سیکیورٹی ہے۔ 1 لاکھ نوجوانوں کے لیے ہم نے پیسہ رکھا تھا کہ ان کی سرٹیفیکیشن حکومت کرے گی۔ اگر ہم نے 2018-19 میں وہ پروگرام لانچ کر دیا ہوتا، آج یہ جو کووڈ کے بعد دنیا میں ڈیجیٹل اکانومی پہ سب چلے گئے ہیں، پاکستانی نوجوان چھا گئے ہوتے ہیں۔ یہ کاسٹ ہے جو ڈسکنٹینیوٹی اور ڈسرپشن کی ہوتی ہے، کہ جب آپ ایک حکومت جاتی ہے دوسری آتی ہے، وہ کہتی ہے جو پچھلوں کا کام تھا اس کو چھوڑو، ہم کوئی نئی چیز ایجاد کریں۔ اب تھوڑے سے لیٹس کم ٹو دا کرنٹ، دا بگیسٹ سبجیکٹ رائٹ ناؤ، کہ آپ لوگ پاکستان مسلم لیگ نواز اور GHQ
میں تو I'm not even going to go into that کہ آپ کا بیک گراؤنڈ اور ہسٹری اور کس پارٹی کو کس نے بنایا اور کیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہ جب آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور کہ کسی کے لائے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب, تو دین وائی گو ٹو دا فوجیز, ان کے ساتھ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی, جب آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہو, آپ لوگوں کا نیریٹو یہ ہے نا کہ یہ تو ان کے لائے ہوئے ہیں, تو پھر اگر وہ دونوں if they are on the same page تو then why have these clandestine meetings? نہیں, کوئی ایسی کلینڈسٹائن میٹنگ نہیں. جو میٹنگ جس کا بہت چرچا ہوا ہے وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ تھی, دیٹ واز اباؤٹ گلگت بلتستان, اینڈ دے سیڈ ٹو اس کہ جی دیر آر سم سیکیورٹی ایشوز which we would like to brief the parliamentary leadership. اگر آپ امریکہ میں دیکھیں, برطانیہ میں دیکھیں, یورپ میں دیکھیں, ہر ڈیموکریسی کے اندر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الیکٹڈ لیڈرشپ کو سیکیورٹی ایشوز پہ بریف کرتی ہے. یہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے. But that is not the meeting that became controversial. وہ تو زبیر صاحب والی تھی نا. نہیں, میرا I am trying to understand something کہ آپ لوگوں کو ان کے ساتھ شکوے شکایت ہیں کہ شکوے شکایت ان دا سینس کہ انٹرفیرنس سویلین سپریمیسی کے لیے آپ لوگ کم از کم پچھلے کچھ عرصے سے نواز شریف صاحب کا, ان کی پارٹی کا یہی نیریٹو ہے. تو آپ اگر کسی بھی ریزن سے ان کے پاس جائیں گے, وہ تو پھر آپ اسی چیز کو کنٹینیو کر رہے ہیں نا جس کو آپ فائٹ کرنے کی جو چیز نواز شریف صاحب کے اسپیچ کا بھی ایسنس ہے اور جو اے پی سی کے ڈیکلریشن کا ایسنس ہے. اور میں جب ایم این اے بنا فرسٹ ٹائم I was 35 years old in 1993. This is your 5th. Today I am 62 years old. میں 5 ٹرم سرو کر چکا ہوں اور 1 ٹرم جنرل مشرف کی وجہ سے میرے ہروائی گئی. لیکن اس تقریباً 30 سال کے سفر میں جب میں ایم این اے بنا تھا I had jet black hair. Today I am almost white. میرے بال ہو گئے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان 30 سالوں میں ہم کہاں گئے ہیں. ڈیموکریسی, کانسٹیٹیوشنلزم, رول آف لا, اگر ہم نے 4 قدم آگے لیے ہیں تو 8 قدم ہم پیچھے گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ریگریٹ ہے کہ پاکستان کا جو ڈیموکریٹک کلچر ہے, پاکستان کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے, یہ آگے جانے کی بجائے آج بھی اتنا ہی ولنریبل ہے جتنا 1988 میں تھا, بالکل تھا نہیں, 1990s کے ارلی اس میں پارٹ میں تھا. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے میں I have been in interior minister which is number 2 position in پاکستانی politics. ڈریم ہوتی ہے. میں پلاننگ منسٹر رہا, 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو میں نے اوورسی کیا. یہ کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا شاید. 32 روپے کا آپ نے کہا اس میں. جی, اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس نیب کو, عمران صاحب کو میرا چیلنج ہے کہ 3200 ارب روپے میں یہ 32 روپے کی مالی بدعنوانی ثابت کریں میں نے کوئی میٹیریل گین لیا, میں مجرم ہوں گا. ہیونگ سیڈ دس, دیکھیے اب یہ لالچ نہیں ہے کہ ہم نے آئندہ کیا بننا ہے. اگر ہم کچھ نہ بھی بنے نا تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے جو ہم نے حاصل کر لیا. صرف ایک چیز ہے کہ جب میں اپنے بچوں کو فیس کرتا ہوں تو میرے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کہیں گے کہ یہ ان کی پوری جنریشن ہے, یہ ہمیں کیسا پاکستان دے کے جا رہی ہے. کیا از دس پاکستان ٹوڈے آئیڈینٹیفائڈ بائی رول آف لا؟ کیا اس پاکستان کے اندر پارلیمنٹ زیادہ مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے؟ آپ دیکھیے کہ ابھی پچھلی جو گنتی ہوئی ہے اس میں جو ہم جھگڑے کرتے تھے پولنگ سٹیشنوں پہ وہ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں. سینٹ کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کیا ہوا. بندے نہ غائب ہوئے ہوتے اس دن الیکشن والے دن تو شاید یہ نہ ہوتا. نو آئی اوکے لیٹ می ڈس ایگری ود یو فار اے سیکنڈ. بھٹو سے شروع والا he was hanged. اس کے بعد مشرف والا, جنرل مشرف نے جو کیا پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ, اس سارے سے دیکھیں ان کی سب کی گورنمنٹس ٹوٹتی گئیں. یہ تو ہمارے سامنے کی باتیں پچھلے 30 سال کی جو پاکستان کی ہسٹری, 40 سال کی 1988 سے کر لیں تو اس سے تو چیزیں بہتر سے بہتر ادھر تک تو پہنچ گیا ہے نا کہ 5 سال 2 گورنمنٹس نے پورے کر لیے اور چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں. وہ جو 55 سیکنڈ کی وہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے ڈی جی ISPR نے آ کے وہ ان کے بارے میں, the only thing I took from that was fine. Yes, they decided to come on camera and talk about it. لیکن اس میں پازیٹیو بات یہ تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. کہہ تو رہے ہیں نا, yes
لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 8 قدم پیچھے جا رہے ہیں. ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن مجھے I want to ask you is کہ آپ لوگوں کی ساری جو کہانی ہے, جو آپ لوگوں کی PMLN کی ہے اور ایون PPP کی ہے, PPP کو صرف یہ فائدہ ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم جا کے ان کو ملتے نہیں ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے اگر آپ لوگوں نے وہی کرنا ہے جو کہ پہلے ہوتا جا رہا تھا, تو how is this a genuine matter? Sorry, میں اتنی لمبی تقریر کرنے کے بعد I'm going to go on a short break and we'll come back. آپ کے جواب سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اوکے, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری فوج کے ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے. فوج ایک قومی ادارہ ہے اور ہم اس کی سب احترام کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کی سرحدوں پہ ہمارے بیٹے, ہمارے جوان, ہمارے آفیسرز اپنی فیملیز کو چھوڑ کے اس ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. وہ سب ہمارے ہیروز ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو مسلم نیوکلیئر آرمی ہے, یہ دنیا کی نظر میں بہت بڑا ٹارگٹ ہے, اور اگر ہم نے اس کو بچانا ہے, اس کو محفوظ رکھنا ہے, تو کسی قسم کی کنٹروورسی جو ہے اس کی اس پہ پرچھائی نہیں پڑنی چاہیے. ہمارا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے, پاکستان کی تاریخ ہے. یہاں پہ کنونشن لیگ بنائی گئی. کیا ہوا کنونشن لیگ؟ ختم ہو گئی نا. وہ سارے سیاستدان جن کو ایوب خان نے باہر کیا تھا, ایوب خان چلے گئے, وہ سارے اندر آ گئے. پھر اس کے بعد ضیاء صاحب آئے, ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ جنگ رہی. کیا ہوا؟ وہ چلے گئے, پیپلز پارٹی اندر آ گئی. کاف لیگ آئی. مجھے بتائیے کہ کاف لیگ کے پروجیکٹ پہ کتنا پیسہ لگا؟ میجر جنرل احتشام ضمیر فوت ہو گئے ہیں. اپنے فوت ہونے سے پہلے انٹرویوز میں کہہ کے گئے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے الیکشن کو ریک کیا, ہم نے کاف لیگ بنائی. یہ ہمارے اپنے تجربے ہیں نا. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی تاریخ سے سبق سیکھ کے کچھ ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں, یا ہم اپنی تاریخ کے غلام بن کے اسی کو دہراتے رہیں گے؟ اور میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ جو بات کر رہے ہو وہ تو اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ جاتی ہے جو ابھی یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بھی نہیں, اب تو اسٹیٹ ابو اسٹیٹ نظام جو ہے. لیکن انہی لوگوں کو جن کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں, جن کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, انہی کے پاس وہ جا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے. دیکھیے, اب یہ ملک جو ہے نا, اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے, مضبوط کرنا ہے. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ ایک اور غریب غربا ملک بن جائے جس میں یہ جھگڑے ہوتے رہیں. ہم نے ایک ملک حاصل کیا تھا کہ اس کو بتانا ہے کہ ہم لوگ اس خطے کے مسلمان ایک ماڈرن سکسیسفل اسٹیٹ بنا سکتے ہیں. کیسے بنے گی؟ کہ آپ کو ایک سٹیبل اسٹرانگ پولیٹیکل سٹرکچر چاہیے, آپ کو ایک وائبرنٹ اسٹرانگ اکانومی چاہیے, اور آپ کو ڈیفنس چاہیے. اچھا, ہماری جو نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن ہے نا, وہ صرف ڈیفنس کے گرد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ہیز کم کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کو ایکسپینڈ کریں. ڈیموکریسی, ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیفنس, یہ 3 Ds جو ہیں, جب تک ان کو ہم برابر کی اہمیت نہیں دیں گے, ملک مضبوط. جو ہم چیف صاحب کہتے ہیں نا کہ سائبر وار ہو رہی ہے, دیکھیے سائبر وار جو ہے, یہ ہائبرڈ وار جو ہے, یہ فوج کے خلاف نہیں ہوتی. ہائبرڈ وار پوری قوم کے خلاف ہوتی ہے, جس میں آپ کی پولیٹکس کو بھی پنچر کیا جاتا ہے, اکانومی کو بھی پنچر کیا جاتا ہے, سوسائٹی کو بھی پنچر کیا جاتا ہے, اور انٹرنل امپلوڈ کیا جاتا ہے. نہیں, مجھے آپ جو باتیں کریں آئیڈیلی وہ بہت اچھی ہیں, ہم سب اسی طرح کا پاکستان چاہتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کو دیکھتے ہوئے سپرفیشلی somebody like me, میں بہت deeply I am a childhood follower of politics. ان کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک فیملی کی جنگ ہے. وہ صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب it doesn't get better than what he has already experienced. وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, چیف منسٹر تھے, شروع ہی فائنانس منسٹر سے کیا, ان کے بھائی 3 دفعہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں. کہ اب یہ لگتا ہے کہ آپ کی جو ساری ایک حساب سے میں تو سمجھتی ہوں یہ باقی PMLN کے لیڈرز کے ساتھ یہ ڈسریسپیکٹفل ہے بات. آئی ایم سیئنگ اٹ ٹو اے PMLN لیڈر کہ آپ لوگوں کی جو ساری اسٹرگل ہے, سارا کچھ صرف اور صرف ان کی پارٹی, ان کی فیملی کو پاور میں رکھنے کے. نہیں, ایسی بات نہیں. دیکھیے نواز شریف صاحب کو بھی آپ دیکھیے, ان کے شوز میں جا کے دیکھیے, someone who has been prime minister 3 times. What more can you ask? Absolutely. ٹھیک ہے نا. ان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اس سختی سے, جو جیل کی مصیبت
کون چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہو، اس کو میں چھوڑ کے جیل میں چلا جاؤں؟ کون چاہتا ہے کہ میری نظروں کے سامنے میری بیٹی کو اس طرح عدالتوں میں گھسیٹا جائے؟ ہی از پیئنگ اے پرائس. جیسے میں نے کہا میں نے اتنی دیکھ لی ہے، اب ہم نیب کی سختیاں، سزائے موت کی اس کوٹڑی میں جہاں 7 ڈگری ٹیمپریچر ہو آپ کو پھینک دیا جائے. میں ایک دن شاہد صاحب کو جیل میں مذاق کر رہا تھا. آپ اکٹھے تھے؟ جی ہم وہ سیل ساتھ تھے. میں نے کہا کہ ہم کسی دنیا کے اور ملک میں ہوتے ہیں نا، آپ نے جو انرجی سیکٹر کے لیے کیا ہے آپ کو نیشنل ایوارڈ ملنا چاہیے تھا. میں نے کہا میں کسی اور ملک میں ہوتا جو سی پیک کے لیے میں نے چھوٹی موٹی خدمت کی، شاید مجھے بھی نیشنل ایوارڈ ملتا. ہیئر وی آر کہ سزائے موت کی چکی کی کوٹریوں میں، سیلوں میں ہم پڑے بھگت رہے ہیں. کیا کوئی کرپشن کا کیس نہیں، اپنے پولیٹیکل نظریات کی قیمت ادا کر رہے ہیں. چلو یہ تو نیلسن منڈیلا مومنٹ ہو گیا نا. سو میرا مقصد ہے کہ وی نیڈ ٹو موو فارورڈ. کیا اس ملک کو ہم اسی چکر میں آپ بہت پیراڈاکسیکل باتیں کر رہے ہیں. سو لہٰذا ہم پی ایم ایل این جو ہیں وہ کسی کی لیڈرشپ کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم ان آئیڈیلز کے لیے کام کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اب جو میں نے زندگی بھر دیکھا کہ یہ ملک کیوں نہیں چل رہا اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. تو لہٰذا اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دیکھیے پولیٹیکل لیڈرشپ نوٹیفیکیشن سے نہیں ہوتی. آپ آرمی چیف کسی جنرل کا نوٹیفیکیشن کر دیں وہ آرمی چیف لگ جائے گا، زید کا کر دیں، بکر کا کر دیں. آپ کسی سول سرونٹ کا نوٹیفیکیشن نکال دیں، فیڈرل سیکرٹری اس کو لگانا ہے آپ اسے کر دیں گے، چیف سیکرٹری لگا دیا. سیاست میں لیڈرشپ ہوتی ہے عوام کی قبولیت سے. ہاں میں اگر اپنے کسی بیٹے کو نامزد کر دوں کہ جی یہ میری جگہ الیکشن لڑے گا، اگر میرے حلقے کے لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے ہار جائے گا. لہٰذا جب تک کوئی کسی کو قبول نہیں کرتا وہ لیڈر نہیں بن سکتا. لہٰذا اگر دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم فوج کے ایک جنرل کے بیٹے کو تو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ فوج میں جا سکتا ہے، ایک انجینئر کے بیٹے کو حق دیتے ہیں کہ وہ انجینئر بن سکتا ہے. یہ کسی کو کوئی ایشو نہیں. ڈاکٹر کے بیٹے کو کہہ سکتے ہیں، بیٹی کو کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر بن جائے. کسی کو ڈائنیسٹک وہ بالکل نہیں ہے. اگر میرا بیٹا میں سیاستدان ہوں اور وہ آنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ لیٹس بی آنیسٹ، یہاں پہ تو بنی بنائی. اگر فار انسٹنس آپ ہائپوتھیٹکلی یو آر دا بیسٹ لیڈر ان یور پارٹی، آپ کو پرائم منسٹر بننے کا چانس نہیں ملے گا ایز لانگ ایز شریف فیملی کے صاحبزادے یا صاحبزادی موجود ہیں. دس از ہاؤ پاکستانیز لک ایٹ دس کہ اتنے ان کے لیے اپنی پاور، اپنی سیٹ، اپنی جگہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے بھائی کو بھی آگے نہیں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے انہیں کسے پرائم منسٹر بنایا؟ اس اسمبلی کے اندر ان کے فیملی کے ممبرز بھی تھے. اگر اتنی کوئی ڈائنسٹک پالیٹکس ہوتی ہے، اس لیے نہیں آیا کہ وہ بات کی امید رکھی نہیں، اور لوگ بھی تھے اسمبلی کے اندر، نیشنل اسمبلی میں ان کے رشتہ دار تھے، ان کے سن ان لا تھے وہاں پہ. انہوں نے شاید خاقان عباسی کو چنا نا. نہیں، میرا مقصد ہے کہ وزارت عظمیٰ تو کوئی 40 دن کی بھی نہیں چھوڑتا. انہوں نے اپنی پوری کر لی، اپنی ٹرم بھی پوری کر لی. نہیں مجھے بتایا یہاں پہ I wish we could continue this conversation and we will inshallah in another. Thank you so much کہ آپ نے میرے سارے سوالات کو بڑی وہ کیا کہتے ہیں خوش مزاجی کے ساتھ سنا اور ان کے جواب دیے. And inshallah we'll talk again. I think we must always have open dialogue. اور جو differences ہیں they should be resolved by logic, not by violence or hate. بالکل، بہت اچھا میسج ہے. And see you next week on آپ تک with مہر طارڑ.